ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحفظ شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم باب مواقیت الصلاۃ پڑھ رہے ہیں اور اس باب کی ایک نشست مکمل ہو چکی تھی، جس میں باب کے آغاز میں درج کی ہوئی احادیث پر کلام کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ فجر اور ظہر کے اوقات کے سلسلے میں اجمالی طور پر تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآثار فی صلاة الفجر۔ یہاں سے دراصل امام طحاوی اوقات نماز کی تفصیلات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے امامت جبریل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی حدیثیں درج فرمائی تھیں۔ یہاں سے اوقات کی تفصیل جو انہی احادیث سے اخذ کی گئی ہے اور اس کے اندر فقہا کے کیا اختلافات ہیں، ان کو یہاں بیان فرمایا جائے گا۔ فجر کے سلسلے میں گزشتہ سبق میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ فجر کے اول وقت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی طلوع فجر کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سلسلے میں کسی امام مجتہد کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ فجر کے آخری وقت میں ضمنی اختلاف ہے۔ فجر کے آخری وقت کے سلسلے میں دو مذہب نقل کیے گئے تھے، شوافع اور مالکیہ کے یہاں اسفار، اور حنابلہ اور حنفیہ کے یہاں طلوع آفتاب سے پہلے تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ شوافع اور مالکیہ کے یہاں طلوع آفتاب سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے وہاں تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ باتیں گزشتہ سبق میں عرض کر دی گئی تھیں، اس لیے ہم یہاں اس کا صرف ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے، فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآثار فی صلاة الفجر، اور جو کچھ ان حدیثوں میں فجر کی نماز کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرِ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نماز فجر اس وقت پڑھی تھی جب صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، وہو اول وقتها، اور یہ نماز فجر کا اول وقت ہے۔ وصلاها فی اليوم الثانی حین کادت الشمس ان تطلع، اور دوسرے دن نماز فجر اس وقت پڑھی جب کہ سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب تھا۔ وہذا اتفاق المسلمین، اور اس پر تمام علماء کا، فقہا کا اتفاق ہے۔ کس بات پر؟ ان اول وقت الفجر حین یطلع الفجر، کہ فجر کا اول وقت وہی ہے جب کہ فجر طلوع ہو۔ وآخر وقتها حین تطلع الشمس، اور آخری وقت وہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، جیسی سورج طلوع ہوگا فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، نماز ظہر کے وقت کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں اور گزشتہ جو احادیث گزری ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ سب سے پہلے یہاں میں وقت کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو حدیثیں گزشتہ پیش کی گئیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظہر کا اول وقت بالاتفاق
زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا اول وقت بالاتفاق زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یوں ہی ظہر کا اول وقت بالاتفاق زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور آخری وقت کے بارے میں، یعنی ظہر کا آخری وقت، اس سلسلے میں امام طحاوی نے صرف جمہور کا قول ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ تو ظہر کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہا کے نزدیک زوال آفتاب کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے، آخری وقت کیا ہے، اس سلسلے میں امام طحاوی نے یہاں پر صرف جمہور فقہا کا قول ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ اب اس سلسلے میں دو دلیلیں پیش کی ہیں، بلکہ تین دلیلیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، اور وہ امامت جبریل والی روایت ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں: امنی جبریل وصلی بی الظہر من الغد حین صار ظل کل شیء مثلہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے میری امامت کی، اور وصلی بی الظہر من الغد حین صار ظل کل شیء مثلہ، اور جبریل نے مجھے ظہر کی نماز کی امامت اس وقت کرائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا۔ یہاں قریب قریب کا جو معنی ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت بعد میں ہوں گی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ثم امنی فی الیوم الثانی فصلی الظہر وفیء کل شیء مثلہ، پھر دوسرے دن جبریل امین نے میری امامت کی اور مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا۔ اس کا بھی وہی معنی ہے۔ تیسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت جابر کی روایت ہے، جس میں حضور نے فرمایا: ثم صلی الظہر، یہ حضور نے صحابہ کو نماز پڑھائی، ثم صلی الظہر حین کان فیء الانسان مثلہ، جبکہ سایہ انسان کے مثل کے قریب قریب ہو گیا۔ ان تینوں احادیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز دوسرے دن اس وقت پڑھائی تھی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل، یعنی ایک مثل کے قریب قریب ہوا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ امام طحاوی نے صارا ظل کل شیء مثلہ، اس کا مطلب کیا لیا؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہوتا، اس وقت ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ حالانکہ ظاہری مطلب کیا ہے؟ جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، لیکن امام طحاوی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور نے اس وقت صحابہ کو نماز پڑھائی، یہ جبریل نے حضور کو اس وقت امامت کرائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہوا تھا۔ تو ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہونا، یہ ترجمہ امام طحاوی نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عصر کی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے: وصلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، کہ جبریل امین نے مجھے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔
تو ظہر کی نماز کے سلسلے میں بھی یہی جملہ ہے، حتیٰ صارا ذل کل شیء مثلہ، اور عصر کی نماز کے سلسلے میں بھی بالکل یہی جملہ ہے۔ تو اگر دونوں مقامات پر اس جملے کا ایک ہی ترجمہ کیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں حضور کو گویا کہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن عصر کی نماز پڑھائی۔ تو امام طحاوی نے یہاں پر ذل کل شیء مثلہ، ظہر کے آخری وقت کے سلسلے میں جو حدیث آئی وہاں پر ترجمہ کیا کیا، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہوا۔ کیوں کیا یہ؟ کیونکہ عصر کی نماز کے بارے میں حضور کا یہ فرمان موجود ہے، وصلی بی العصر حین صار کل شیء مثلہ، حین صار ذل کل شیء مثلہ۔ اور یہ ممکن نہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو تو وہ وقت ظہر کا بھی ہو اور عصر کا بھی ہو، کیونکہ دو اوقات، دو نمازوں کے لیے بالکل یہی جملہ آیا ہے، عصر کے لیے بھی یہی جملہ آیا اور ظہر کے لیے بھی یہی جملہ آیا ہے۔ تو اگر ظہر کے لیے جب یہ جملہ آیا، اگر اس کا معنی ہم یہ لے لیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، اور عصر کے سلسلے میں جب یہ جملہ آیا تو وہاں بھی یہی معنی لے لیں، تو مطلب کیا ہوگا کہ ایک ہی وقت ظہر کا بھی ہو اور وہی وقت عصر کا بھی ہو، اور یہ ممکن نہیں۔ لہذا لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ یعنی ظہر کی نماز دوسرے دن جبریل نے حضور کو امامت کرائی یا صحابہ نے حضور کو پڑھائی، تو وہاں پر جو حتیٰ صارا ذل کل شیء مثلہ کا جو لفظ ہے تو وہاں قریب قریب کا معنی کیا جائے گا، اور جہاں عصر کی نماز کے سلسلے میں یہ جملہ آیا ہے وہاں ایک مثل کیا جائے گا، تاکہ دونوں جملوں کو صحیح قرار دیا جائے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت دو نمازوں کا وقت ہو۔ اس لیے امام طحاوی نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا، حتیٰ صارا ذل کل شیء مثلہ، یعنی حضور نے دوسرے دن صحابہ کو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا تھا۔ اور اس معنی کے لینے پر اور اس معنی کے متعین کرنے پر امام طحاوی نے دو قرینے پیش کیے، ایک قرینہ لغت کے اعتبار سے اور دوسرا قرینہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اعتبار سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے آگے ہے، والدلیل علی ما ذکرنا، یہاں سے روایت آئے گی۔ روایت کیا ہے دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، ثم اخر الظہر حتی کان قریبا من العصر، یعنی ظہر کی نماز عصر کے وقت کے قریب قریب پڑھائی تھی۔ ظہر کی نماز عصر کا وقت شروع ہونے کے قریب قریب پڑھائی تھی، اور عصر کا وقت چونکہ مثل اول سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ تو قریب قریب ہو جانے پر ایک قرینہ تو ابو موسیٰ اشعری کی یہ روایت ہے، دوسرا قرینہ کیا ہے؟ دوسرا قرینہ لغت ہے، وہ اس طرح کہ لغت میں یہ چیز ثابت ہے اور درست ہے کہ کوئی چیز اگر کامل ہونے کے قریب پہنچ جائے تو اس کو بھی کامل کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی جب تعبیر کرتے ہیں تو کامل کے لفظ سے ہی تعبیر کرتے ہیں، لیکن مطلب اس کا قریب قریب لیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اس میں ایک فعل آیا بلغنا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ مطلقہ عورتیں اپنی مدت کے قریب پہنچ جائیں۔ کیا مطلب ہے یہاں؟ مدت کے قریب پہنچ جائیں۔ تو جیسے اس آیت میں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اجل مدت کو بولتے ہیں، تو ظاہری ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی
مدت کو پہنچ جائیں۔ حالانکہ اگر ان کی عدت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد امساک یا ان کو آزاد کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ شوہر کو عدت کے اندر اندر مطلقہ عورت کو روکنے کا اختیار ہوتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد اختیار نہیں رہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فبلغن اجلہن میں مدت سے مراد مدت کے قریب پہنچ جانا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک میں بھی سارا ذلو کلی شیء مثلہ کا مطلب یہ لینا درست ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ تو یہ دو قرینوں کی بنیاد پر امام طحاوی نے حتیٰ سارا ذلو کلی شیء مثلہ کا معنی یہ لیا کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، اور جیسی ایک مثل ہوگا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو ظہر کا آخری وقت کب ہے؟ جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ یہ جمہور فقہا کا مذہب ہے۔ البتہ امام اعظم کا مذہب اس میں مختلف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کے ابتدائی وقت کے بارے میں رائے یہ ہے آپ کی کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ گویا امام اعظم کے نزدیک ظہر کا وقت دو مثل ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، اور عصر کا وقت دو مثل سے شروع ہو جاتا ہے، اور اسی پر احناف کا عمل ہے۔ لیکن امام طحاوی نے اس قول کو یہاں ذکر نہیں کیا ہے، امام اعظم کے اس قول کو ذکر نہیں کیا، صرف جمہور کے مسلک پر اکتفا کیا ہے۔ بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام طحاوی نے یہاں پر ظہر کا اول وقت بتایا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ زوال آفتاب سے بالاتفاق ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، لیکن ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور کی رائے یہاں نقل کی، اسی کی تائید کی امام طحاوی نے کہ ظہر کا آخری وقت جو ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، اور احناف کے نزدیک ظہر کا آخری وقت دو مثل سے پہلے تک، اور دو مثل کے بعد جو ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اتنی عبارت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہاں تک جو گفتگو ہوئی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی نماز کے سلسلے میں جو مروی ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّاهَا حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، تو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ آفتاب ڈھل چکا تھا، یعنی آفتاب ڈھل چکا تھا۔ وعلی ذلک اتفاق المسلمین، اور اس پر تمام مسلمانوں کا یعنی فقہاء اسلام کا اتفاق ہے۔ وعلی ذلک اتفاق المسلمین ان ذلک اول وقتہا، اور یہ ظہر کا اول وقت ہے، اس پر تمام فقہاء اسلام کا اتفاق ہے۔ وَأَمَّا آخر وقتہا، البتہ ظہر کا آخری وقت جو ہے اس سلسلے میں چند روایتیں آئی ہیں۔ فَإِنَّ ابن عباس و ابا سعید و جابر و ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم رووا عنہ، البتہ ظہر کے آخری وقت کے بارے میں ابن عباس، ابو سعید خدری، حضرت جابر، ابو ہریرہ، ان تمام حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے، کیا؟ انہ صلی فی الیوم الثانی حین کان ظل کل شیء مثلہ، کہ آپ نے دوسرے دن نماز ظہر اس وقت ادا فرمائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا، یعنی اس مثل ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا تھا۔ تو یہ الفاظ منقول ہیں ان صحابہ کرام سے، ابن عباس، ابو سعید خدری، حضرت جابر، ابو ہریرہ سے، تو انہوں نے دوسرے دن نماز ظہر کا وقت جو نقل کیا حضور سے وہ کیا کیا؟ حین کانا، یہاں پر کانا ہے اور دوسری روایتوں میں جو ہے سارا ہے۔ حین کانا ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا۔
فاحتمل، اب یہاں سے استدلال کرتے ہیں، فاحتمل ان یکون ذلک بعد ما صار ذل کل شیء مثلہ، اس میں یہ بھی احتمال ہے، اس جملے میں جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے ان یکون ذلک بعد ما صار ذل کل شیء مثلہ، کہ اس کا معنی یہ لیا جائے کہ اس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے قریب قریب تھا، فیکون ذلک هو وقت الظہری، تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس کا یہ معنی لیا جائے کہ اس وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل تھا، فیکون ذلک هو وقت الظہری، لہذا فیکون ذلک هو وقت الظہری بعد، تو اس صورت میں یہ ظہر کا ہی وقت ہوگا، واحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون ذلک علی قرب ان یصیر ذل کل شیء مثلہ، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا یہ معنی لیا جائے کہ اس وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب تھا، دونوں بھی احتمال ہیں، لیکن بعد والے احتمال پر دو قرینے ہیں، پہلا قرینہ لغت کا، وہذا جائز فی اللغتی، اور یہ لغت میں جائز ہے کہ کسی چیز کی جو غیر مکمل ہے لیکن کامل سے اس کو تعبیر کر دیا جائے، یہ لغت کے اندر جائز ہے، کیوں؟ فإن اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس آیت سے لغوی اعتبار سے استدلال کیا گیا ہے، فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِمْسَاكُ وَالتَّصْرِيحُ مَقْصُودًا بِهِ أَنْ يُفْعَلَ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ، فرماتے ہیں کہ یہاں امساک اور تصریح، عورت کو روک لینا یا اسے آزاد کر دینا، تو امساک اور تصریح کا حکم اس وقت سے متعلق ہے جب عدت رجعت قریب اختتام ہو، ان یفعل بعد بلوغ الاجل، لانها بعد بلوغ الاجل قد بانت، کیونکہ عدت ختم ہونے کے بعد تو وہ بائنہ ہو جائے گی، تو یہاں پر بلغنا اجلہن سے مدت مکمل مراد نہیں ہے بلکہ مکمل ہونے کے قریب قریب، کیونکہ اگر عدت پوری ہو گئی تو پھر مطلقہ بائن ہو جائے گی، وحرم علیہ ان یمسکہا، اور شوہر پر اس کو روکنا اب ممنوع ہو جائے گا، وقد بین اللہ عز وجل ذالک فی موضع آخر، اور اسی چیز کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہاں بھی دیکھیے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں بھی اجل کا لفظ ہے کہ جب وہ مطلقہ عورتیں اپنی مدت کے قریب پہنچ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے جب مدت گزار لیں، تو یہاں پر کیا ہے فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی اطلاع دی ان حلال لہن بعد بلوغ اجلہن ان ینکحن، کہ ان کو اپنے خاوندوں کے ساتھ عدت کے مکمل ہونے پر نکاح کرنا حلال ہے، فثبت بذالک، پس اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہو گئی کہ ان ما جعل للازواج علیہن فی الآیت الاخری، کہ خاوندوں پر جو ذمہ داری عائد کی گئی وہ کب ہے، انما ہوا فی قرب بلوغ الاجل، وہ عدت کا زمانہ ختم ہونے کے قریب کے زمانے تک کے لیے ہے، عدت کا زمانہ ختم ہونے کے قریب کے زمانے تک کے لیے ہے، لا بعد بلوغ الاجل، عدت مکمل ہونے تک نہیں ہے، عدت مکمل ہونے کے بعد تک نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا قرینہ لغت کے اعتبار سے، کہ لغت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ کوئی چیز غیر کامل ہے لیکن فرد کامل سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، پس فَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَمَّا
فکذالک ما روی عمن ذکرنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات جن میں یہ الفاظ ہیں، انہ صلی الظہر فی الیوم الثانی حین صار ظل کل شیء مثلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرویات میں یہ جو جملہ ہے کہ حضور نے دوسرے دن نماز ظہر اس وقت ادا کی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا، تو یہ جملہ یحتمل اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے ان یکون علی قرب ان یصیر ظل کل شیء مثلہ، تو یہ جملہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ ممکن ہے یہ مراد ہو کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہونے کے قریب قریب تھا، فیکون الظل اذا صار مثلہ فقد خرج وقت الظہر، پس جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے گا تو اس وقت ظہر کا وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک احتمال تو لغت کے قرینے سے تائید پیش کر دی کہ اس جملے میں یہاں سارا ظل کل شیء مثلہ میں مراد یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ اب اس کے بعد دوسرا قرینہ، والدلیل علی ما ذکرنا من ذلک، اور ہم نے جو احتمال ذکر کیا اس پر دوسری دلیل، کیا احتمال؟ کہ یہاں ایک مثل کے قریب قریب ہونا مراد ہے، تو والدلیل علی ما ذکرنا من ذلک، اور اس سلسلے میں ہم نے جو احتمال ذکر کیا اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ ان الذین ذکروا ھذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذہ الآثار ایضا، کہ علماء نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں یہ بات بھی ذکر کی ہے، کیا؟ انہ صلی العصر فی الیوم الاول حین صار ظل کل شیء مثلہ، جو پیچھے حدیثیں گزری اوقات نماز کے سلسلے میں، اس میں عصر کے حوالے سے یہ جملہ بھی آیا ہے کہ حضور نے پہلے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ ثم قال، پھر حضور نے یہ فرمایا، ما بین ھذین وقت، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان دو اوقات کے درمیان وقت ہے، فاستحال ان یکون ما بینہما وقت وقد جمعہما فی وقت واحد، اب یہ بات ناممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مابین ایک تو الگ وقت فرمایا، تو یہ بات ناممکن ہے کہ ان کے مابین الگ وقت ہو اور آپ نے ان کو ایک وقت میں جمع فرمایا ہو، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ظہر اور عصر کو حضور نے ایک ہی وقت میں پڑھا ہو، کیونکہ ظہر کے بارے میں بھی یہی جملہ ہے، عصر کے بارے میں بھی یہی جملہ ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت ظہر کا بھی ہو اور عصر کا بھی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ولیکن معنی ذالک عندنا، لیکن اس کا معنی ہمارے نزدیک وہی ہے جیسا کہ علامہ ذکرنا، جیسے کہ ہم ذکر کریں، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب دوسرے احتمال کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، دوسری دلیل، وقد دل علی ذلک ایضا ما فی حدیث ابی موسیٰ، اور ہمارے اس معنی کی تائید پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی دلالت کرتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وذالک، وہ روایت یہ ہے، انہ قال فیما اخبر عن صلاتہ فی الیوم الثانی، ابو موسیٰ اشعری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے دن کی نماز کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ ثم اخر الظہر حتی کان قریبا من العصر، کہ دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا یہاں تک کہ عصر کے قریب قریب جا کر پڑا، فاخبر، تو حضرت ابو موسیٰ نے اس بات کو بتا دیا، انہ انما صلاھا فی ذالک الیوم فی قرب دخول وقت العصر، کہ حضور نے جو ہے دوسرے دن ظہر کی نماز کو عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب قریب پڑھا، لا فی وقت العصر، عصر کے وقت میں ظہر کو نہیں پڑھا، فثبت بذالک،
تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی اذا اجمعوا فی هذه الروایات، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اذا اجمعوا فی هذه الروایات ان بعد یسیر ذل کل شیء مثل وقتا للعصر انه محال ان یکون وقتا للظہر، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ تمام فقہا کا ان روایتوں میں اس بات پر تو اجماع ہے کہ ان بعد یسیر ذل کل شیء مثل وقتا للعصر، جتنی بھی روایتیں پیچھے ذکر کی گئی ان تمام روایتوں کے اندر یہ چیز تو متفق علیہ ہے کہ ایک سایہ، ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ چیز محال ہے ان یکون وقتا للظہر، کہ وہی ظہر کا وقت بھی ہو، لاخبارہ ان الوقت الذی لکل صلاۃ فیما بین صلاتیہ فی الیومین، کیونکہ لاخباری میں ہذا میر کا مرجع جبریل ہے، کیونکہ جبریل نے بتا دیا ان الوقت الذی لکل صلاۃ فیما بین صلاتیہ فی الیومین، کہ دونوں دنوں کی نمازوں کی مابین نماز کا وقت ہے۔ وقد دل علی ذلک ایضا، اور اس بات پر آنے والی احادیث بھی دلالت کرتی ہیں جو آگے امام طحاوی ذکر فرما رہے ہیں، کہ اس بات پر کہ ہر نماز کے لیے مخصوص وقت ہے اور ایک نماز کا وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔ اب ان حدیثوں کو، ان روایتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ نیچے وہ روایتیں ہیں، جیسے دیکھیے ما حدثنا ربیع المؤذن، یہ پہلی حدیث ہے۔ قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن فضیل عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للصلاۃ اولا و آخرا، نماز کا اول اور آخر وقت ہے، یعنی نماز کے لیے ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، اور ظہر کا اول وقت اس جب ہے جب کہ آفتاب ڈھل جائے۔ وَإِنَّ آخر وقتها حِينَ يَدْخُلُ وقت العصر، اور ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے۔ فَثَبَتَ بِذَلِكَ، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا ان دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظہر، کہ عصر کا وقت ظہر کا وقت نکلنے کے بعد داخل ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد داخل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ تائید ہو گئی کہ دو نمازوں کا ایک وقت نہیں ہوتا ہے، ہر نماز کا اپنا مخصوص وقت ہے۔ اب ان روایتوں کو جمع کر لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن جبریل نے جو ظہر پڑھائی وہ کب پڑھائی؟ حین صار ذل کل شیء مثلہ۔ حضور صحابہ کو دوسرے دن جو ظہر پڑھائے اس کا جملہ کیا ہے؟ اس کا بھی یہی مفہوم ہے، حین صار ذل کل شیء مثلہ۔ امام طحاوی نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، اور اس جملے کا یہی مفہوم ہے۔ اور یہ مفہوم لینے پر دو قرینے ذکر کی، ایک لغت کا قرینہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو یہاں پہنچ جانا مراد نہیں بلکہ مدت کے قریب پہنچ جائیں۔ اسی طریقے یہاں پر جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ اور دوسری دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان دو دلیلوں سے امام طحاوی نے جمہور کے مذہب کو ثابت کیا کہ ظہر کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، جیسی ایک مثل سایہ ہوں گا عصر کا وقت شروع ہو جائیں گا۔ یہاں تک ہم نے ظہر کے آخری وقت کی تفصیلات کو ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے عصر کی اول وقت اور آخری وقت کی تصریحات ہیں۔ اب اول وقت میں وہی اختلاف ہوگا۔ جمہور کا مذہب وہی جو امام طحاوی نے ذکر کیا کہ ایک مثل ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور امام اعظم کے نزدیک
دو مثل سے، تو ظہر کے آخری وقت میں جیسا اختلاف ہے، عصر کے اول وقت میں بھی وہی اختلاف ہوگا، بے نہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اپنے سبق کو یہی مکمل کرتے ہیں، اور گویا کہ آج کے سبق میں تفصیل کے ساتھ ہم نے ظہر کے اول وقت اور آخری وقت کو بیان کیا امام طحاوی کے دلائل کی روشنی میں۔ صلی اللہ علی نبی رب الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔